اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، لیکن اس کا مرکز ہمیشہ سے نماز اور دعا رہی ہے۔ آج ہم اسی مرکز کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی زندگی کا اتنا اہم ستون کیوں ہے۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ نماز کا حکم کیسے آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا، مشکل حالات میں عبادت کا کیا کردار ہے اور یہ روزمرہ زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ آخر میں ایک اہم نقطے پر بات ختم کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نماز کا یہ عمل کیسے نازل ہوا اور اس کی تعلیم کیسے دی گئی۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نماز کوئی انسانی ایجاد نہیں ہے، نہیں، یہ ایک خدائی حکم تھا جو سیدھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور شروع میں اس کی شکل بہت سادہ تھی۔ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں صبح 2 رکعت اور شام 2 رکعت نماز فرض تھی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں 5 وقت کی نمازوں کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اب جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکھایا کیسے گیا۔ صرف الفاظ میں نہیں بتایا گیا، بلکہ فرشتہ جبریل علیہ السلام خود تشریف لائے، انہوں نے وضو کر کے دکھایا اور پھر نماز پڑھ کر اس کا پورا طریقہ سکھایا، یعنی ایک عملی مظاہرہ۔ تو جب یہ خدائی حکم آ گیا تو اس پر عمل کیسے ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ کیسے بنا اور پوری امت کے لیے ایک مثال قائم کی۔ یہ ٹائم لائن دیکھ کر ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مستقل حصہ تھی، یعنی نبوت سے پہلے غار حرا کی تنہائیوں میں عبادت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک جب آپ ایک پوری امت کے رہنما تھے، یہ عمل کبھی نہیں رکا۔ فتح مکہ پر شکرانے سے لے کر آخری بیماری میں امامت تک ہر موقع پر نماز مرکز میں رہی۔ اور جمعے کی نماز کی اہمیت کا اندازہ امام غزالی کے اس قول سے لگائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ اگر کسی سے ناراض ہوتے تو اسے بددعا دیتے کہ تجھے جمعہ کا غسل نصیب نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک نماز نہیں تھی، بلکہ پورے معاشرے کی روحانی اور سماجی زندگی کا محور تھی۔ اچھا، پرسکون حالات میں تو عبادت سمجھ آتی ہے، لیکن جب زندگی میں سختیاں آئیں، جنگیں ہوں، مشکلات ہوں، تب عبادت کا کیا کردار ہوتا ہے؟ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بنیادی اصول سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس کا شکوہ لوگوں سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے کرنا ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہر مشکل کو حل کرنے کی چابی رکھتا ہے۔ یہاں دیکھیں، بڑے بڑے مارکوں کا ذکر ہے، بدر، احد، خندق، اور ان سب میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا۔ جب حالات سب سے زیادہ نازک ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا دعا ہوتی تھی۔ ہر جنگ کی اپنی ضرورت تھی اور ہر ضرورت کے لیے اللہ سے مدد مانگی گئی۔ اور یہ دیکھیں کہ اسلام میں عبادت کتنی لچکدار ہے۔ میدان جنگ میں جب جان کا خطرہ ہو تب بھی اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹتا۔ اس کے لیے ایک خاص نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا تاکہ یہ تعلق ہر حال میں قائم رہے۔ اور جب بدر کی جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو جشن کیسے منایا گیا؟ عید الفطر کے موقع پر اللہ کی بڑائی، توحید اور حمد کے کلمات بلند کیے گئے، یعنی کامیابی کا جشن بھی عبادت اور شکر گزاری سے منایا گیا۔ تو کیا عبادت صرف نماز تک ہی محدود ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی کے ہر عمل پر محیط ہے۔ یہاں عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں نیکی کو پھیلانا، برائی کو روکنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب عبادت ہے۔ یہاں تک کہ حلال روزی کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے، یعنی ایک اچھا انسان بن کر ایمانداری سے زندگی گزارنا بھی عبادت ہی ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد اب ہم ایک آخری نقطے پر غور کرتے ہیں جو ہماری آج کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اسلام میں نماز اور دعا ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، لیکن آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر طرف شور ہے، خلفشار ہے، ایسے میں اپنا ذہنی اور روحانی سکون تلاش کرنے کے لیے اس خاموش دعا اور نماز کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ سوال سوچنے کے لیے ہے۔